بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 5واں باب ہے صریح کنایہ۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم صریح کی تعریف اور حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا کقولہ بعت واشتریت وامثالہ وحکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان من اخبار او نعت او نداء ومن حکمہ انہ یستغنی عن النیۃ وعلی ھذا قلنا اذا قال لامرأته انت طالق او طلقتک او یا طالق یقع الطلاق نوى به الطلاق او لم ينوي وكذا لو قال لعبده انت حر او حررتك او یا حر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ صریح ایسا لفظ ہے کہ مراد اس سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ اس کا قول بیتو اور اشتریتو اور اس جیسی دوسری مثالیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے جس مرضی طریق سے ہو، چاہے وہ خبر دینے سے ہو، چاہے وہ صفت سے ہو، چاہے وہ ندا سے ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا جب اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا انتی طالقن، یا کہا طلقتو کی، یا کہا یا طالقو، تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر اس نے اپنے غلام سے کہا انت حر، یا پھر یہ کہا حررتک، یا پھر یہ کہا یا حر۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہ 5ویں فصل ہے۔ اس فصل کے اندر صریح اور کنایہ، اس کے احکامات ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ صریح کے بارے میں سمجھ لیں کہ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، یعنی وہ لفظ ہے جو اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرنے میں ظاہر ہو۔ لفظ بولتے ہی متکلم کی مراد معلوم ہو جائے، اس کے لیے کسی قرینے کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آدمی کہتا ہے بیعت، میں نے بیچا، تو اب لفظ بولے گا تو سننے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے بیچا ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ لفظ بولتا ہے اشتریت، میں نے خریدا، تو سننے والوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس نے خریدا ہے۔ تو اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی قرینہ کی محتاجی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا صریح۔ اب آگے چل لیں کہ صریح کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں، صریح کے 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم تو صریح کا یہ ہے کہ متکلم لفظ صریح کا تکلم کسی بھی طریقہ سے کرے، اس لفظ پر جو حکم ہے وہ مرتب ہو جاتا ہے۔ جو معنی لفظ سے صراحتاً سمجھ آ رہا ہو اس پر عمل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، خواہ لفظ صریح کا تکلم متکلم خبر دینے کے اعتبار سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے طلقتو کی، یا پھر متکلم جو لفظ صریح کا تکلم ہے وہ لفظ صفت کے اعتبار سے کرتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے انتی طالقن، یا پھر لفظ ندا کے اعتبار سے کرتا ہے، یا جیسے کہتا ہے کہ یا طالقو۔ تو جو حکم ہے، جیسے کہ یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان ساری کی ساری مثالوں میں لفظ طلاق کا حکم یہ مرتب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اس نے اپنے غلام کو ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آزادی کا لفظ بول دیا ہے تو غلام بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ صریح کا پہلا حکم ہے۔ صریح کا دوسرا حکم یہ ہے کہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لفظ صریح پر حکم مرتب ہو جاتا ہے، خواہ متکلم نے حکم کے واقعہ کرنے کی نیت کی ہو یا پھر نیت نہ کی ہو، کیونکہ صریح جو ہے وہ اپنے معنی کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، اپنی مراد کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، لہذا یہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے انتی طالقو، تو بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے اس نے طلاق کے وقوع کی نیت کی ہو یا پھر طلاق کے وقوع کی نیت نہ کی ہو۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اس نے اپنے غلام کو کہہ دیا حررتک، میں نے تجھے آزاد کیا، تو غلام پر حریت کا وقوع ہو جائے گا، چاہے اس نے حریت کے وقوع کی نیت کی ہو یا پھر نیت نہ کی ہو۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو صریح ہے وہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو اس کا معنی مرادی ہے وہ بالکل ظاہر ہوتا ہے، لفظ سنتے ہی وہ واضح ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، مخاطب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ کہتا ہے نا بیتو، میں نے بیچا، یہ کہتا ہے اشتریتو، کوئی اور ایسی مثالیں، وہ کہتا ہے نکاحتو، میں نے نکاح کیا۔ اب جو بھی لفظ بولے گا وہ سنتے ساتھ ہی والا لفظ کا معنی معلوم ہو جائے گا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے اس کا ثبوت ہو جاتا ہے، یہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، بأی طریق کان، جس مرضی طریقے سے یہ والا لفظ ادا کیا جائے، چاہے من اخبار یعنی خبر دینے کے طریقے سے کیا جائے، جیسے کہ اس کی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس نے اپنی بیوی کو کہا طلقتو کی، یا بطور صفت کے کہتا ہے جیسے انتی طالقن، انتی موصوف طالقن اس کی صفت، یا اسی طریقے سے ندا کے طریقے سے کہتا ہے، یعنی یا حرف ندا استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یا طالقو۔ ان سارے کی سارے صورتوں میں جو معنی کا ثبوت ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اور جو طلاق کا وقوع ہے وہ حکم منعقد ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ومن حکم، اور اس کا جو دوسرا حکم ہے، یہ تو ایک ہو گیا نا پہلا حکم کہ اس کا معنی کا ثبوت جو ہے وہ واجب کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ نیت سے مستغنی ہے، نیت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کے اوپر اس کے اوپر حکم مرتب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا جب اس نے اپنی بیوی کو یہ والا لفظ بولا انتی طالقو، یا کہا طلقتو کی، یا کہا یا پھر یا طالقو،
تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق کی نیت کرتا ہے یا پھر یہ نیت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے اپنے غلام کو کہا انتا حرون، یا کہتا ہے حررتو کا، یا پھر کہتا ہے یا حرو، ان تینوں کی تینوں مثالوں کے اندر غلام پر حریت کا وقوع بھی ہو جائے گا۔ یہ بہرحال ایک ہم نے مثال پڑھ لی ہے صریح کی، اس کے بعد جو اگلی مثال وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ صریح کی ایک اور مثال ہوگی، اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ذکر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 5واں باب ہے صریح کنایہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم تیمم میں حنفیہ اور شوافع کا اختلاف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعلى هذا قلنا ان التيمم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم صريح في حصول الطهارة به، وللشافعي فيه قولان أحدهما إنه طهارة ضرورية والآخر إنه ليس بطهارة بل هو ساتر للحدث، وعلى هذا يخرج المسائل على المذهبين من جوازه قبل الوقت وأداء الفرضين بتيمم واحد وإمامة المتيمم للمتوضئين وجوازه بدون خوف تلف النفس او العذر بالوضوء وجوازه للعید والجنازة وجوازه بنیت الطہارۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ صریح ہے طہارت کا اس سے حاصل ہونے کے بارے میں، اور امام شافعی کے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ طہارت ہے ضرورت کی وجہ سے، اور دوسرا ہے کہ یہ طہارت نہیں ہے بلکہ یہ ساتر حدث کو۔ اسی بنیاد پر تخریج کی جائے گی مسائل کی دونوں مذہبوں پر جواز ہونے کے بارے میں وقت سے پہلے، اور ادا کرنا کئی فرضوں کو ایک تیمم کے ساتھ، اور تیمم کرنے والے کا امامت کرنا وضو کرنے والوں کو، اور جائز ہونا تیمم کا بغیر نفس کے تلف ہونے کے خوف سے یا عضو کے تلف ہونے کے خوف سے وضو سے، اور اس کے جائز ہونے کے بارے میں عید کے لیے، جنازے کے لیے، اور اس کے جائز ہونے کے بارے میں طہارت کی نیت سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مسئلہ صریح کہتے کسے ہیں، صریح کا حکم کیا ہے، وہ آپ پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، پھر ہم نے صریح کے حکم کی ایک تفریح بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر صریح کے حکم کی دوسری تفریح ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں مسئلہ ہے حنفیہ اور شوافع کا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اتفاق کس چیز میں ہے اور اختلاف کس چیز میں ہے۔ دیکھیں حنفیہ کا اور شافعیہ کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ آلہ تیمم یعنی مٹی، یہ آلہ وضو یعنی پانی کا خلیفہ ہے، یا پھر تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آلہ تیمم یعنی تیمم جس سے کی جاتی ہے اور وہ مٹی ہے، اور وضو کس سے کیا جاتا ہے وہ پانی ہے۔ تو اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ مٹی یہ پانی کا خلیفہ ہے یا پھر تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے۔ اس بارے میں حنفیہ کا اور شافعیہ کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حنفیہ کا مذہب کیا ہے۔ دیکھیں حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو مٹی ہے یہ پانی کا خلیفہ ہے، یعنی آلہ تیمم یہ آلہ وضو پانی کا خلیفہ ہے، اور طہارت حاصل کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ جس طریقے سے وضو سے طہارت اصلیہ حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے تیمم سے بھی طہارت اصلیہ طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے، اور تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تیمم کی وجہ سے تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو لفظ ہے لِيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لفظ صریح ہے اور کلام میں خبر بن رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ تیمم کے ذریعے سے طہارت حاصل ہونا یہ صریح ہے، اور تطہیر کا جو لفظ ہے وہ نجاست کے زائل کرنے کے لیے اور طہارت کے ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تیمم بھی پانی پر قدرت نہ ہونے کے وقت طہارت کا بالکل ویسے ہی فائدہ دیتا ہے جس طریقے سے وضو یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے، اور جس طریقے سے وضو سے طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تیمم سے بھی طہارت کاملہ ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے حنفیہ کا مذہب۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ شافعیہ کا کیا مذہب ہے۔ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں 2 قول یہ منقول ہیں۔ ایک قول تو یہ منقول ہے کہ طہارت ضروریہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ساتر حدث ہے۔ اب طہارت ضروریہ کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں مطلب اس کا یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ نہیں ہے بلکہ طہارت ضروری ہے۔ میں ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ ضروری اردو والا ضروری نہیں ہے۔
جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام کرنا میرے لیے بڑا ضروری ہے، یہ وہ والا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری کا مطلب یہ ہے بوقت ضرورت، یعنی یہ وہ طہارت ہے کہ کچھ وقت کے لیے بوقت ضرورت یہ مشروع کی گئی ہے، اور تیمم کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی وجہ سے مشروع کیا ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ فرض کا ادا کرنا۔ چنانچہ جب ایک فرض کو ادا کر لیں گے تو چونکہ ضرورت پوری ہو چکی ہے لہذا تیمم ٹوٹ جائے گا، جب ضرورت ختم ہو گئی تو طہارت بھی ختم ہو جائے گی اور دوسری نماز کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، نہ کہ طہارت مطلقہ ہے جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول کہ تیمم ساتر حدث ہے، رافع حدث نہیں ہے، یعنی تیمم کچھ دیر کے لیے حدث بے وضو ہونے کی حالت کو چھپا دیتا ہے جس کی وجہ سے نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ وقتی طور پر تیمم حدث کو چھپانے والا ہے، تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول ہے۔ باقی اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب ہے، لیکن چونکہ وہ عبارت کی حد تک نہیں ہے اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ میں صرف کوشش کروں گا کہ صرف میں آپ کو اتنی ہی بات بتاؤں جو عبارت کے اندر ذکر ہے، جو عبارت کے اندر ذکر نہیں ہے میں وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ کے سامنے حنفیہ کا مذہب بھی آ چکا ہے، شافعیہ کا مذہب بھی آ چکا ہے۔ اس اصول میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کل 6 مسئلے ہیں تیمم سے متعلقہ جن کے اندر حنفیہ کا اور شوافیہ کا اختلاف ظاہر ہوا ہے۔ ایک ایک کر کے ساروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم وقت سے پہلے کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیمم وضو کی طرح جب طہارت مطلقہ ہے تو جس طریقے سے وضو وقت سے پہلے کرنا جائز ہوتا ہے بالکل ایسے ہی تیمم نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کرنا جائز ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت مطلقہ نہیں ہے بوقت ضرورت یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے، تو جب تک نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو چونکہ ابھی طہارت کی ضرورت نہیں ہے لہذا وقت سے پہلے تیمم کرنے سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، وقت داخل ہونے پر آپ کو تیمم دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک تیمم سے 2 یا 2 سے زیادہ فرضوں کو ادا کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جائز ہوگا، وجہ یہ کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، جیسے وضو سے آپ 2 یا زیادہ فرض ادا کر سکتے ہیں بالکل ایسے ہی تیمم سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک تیمم سے ایک فرض ہی ادا کیا جا سکتا ہے، اور جو سنت اور نوافل ہیں وہ فرض کے تابع ہو جائیں گے، لیکن یہ دوسرا فرض ہے یا 2 سے زیادہ فرض ہیں وہ ایک تیمم سے آپ نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے فرض کے لیے آپ کو نیا تیمم کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، بوقت ضرورت یہ طہارت کا فائدہ دیتی ہے، طہارت مطلقہ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا اختلافی مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ آیا تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے یا پھر امامت نہیں کر سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امامت کر سکتا ہے کیونکہ طہارت مطلقہ ہونے میں دونوں برابر ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کا امام نہیں بن سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تیمم بوقت ضرورت یہ طہارت کا فائدہ دیتی ہے، تو چونکہ یہ بوقت ضرورت طہارت کا فائدہ دیتی ہے اس لیے تیمم سے حاصل ہونے والی طہارت ناقص ہوتی ہے، اور وضو طہارت کاملہ اور طہارت اصلیہ ہے، لہذا ناقص یہ کامل کا امام نہیں بن سکتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ جو اختلافی ہے وہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیمار کو وضو کرنے سے عضو کے تلف ہونے کا یعنی ضائع ہونے کا یا اسی طریقے سے جان کی ہلاکت کا خوف نہ ہو، صرف مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ وجہ یہی کہ تیمم طہارت کاملہ اور طہارت مطلقہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر تو عضو یا جان کے تلف ہونے کا خوف ہے تو پھر چونکہ ضرورت ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، اگر یہ خوف نہیں ہے تو چونکہ تیمم سے طہارت ناقص حاصل ہوتی ہے لہذا آپ صرف مرض کے بڑھ جانے کے خدشہ سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ پانچواں اختلافی مسئلہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو کرنے کی وجہ سے اگر عید کی نماز یا نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خدشہ ہو تو تیمم کر کے آپ عید کی نماز اور جنازہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وجہ یہی کہ تیمم سے بھی طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے۔
جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیمم کر کے آپ نماز عید اور نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے جو کہ ضرورت کے وقت جائز ہوتا ہے اور ضرورت فرض عین میں ہوتی ہے، اور یہ دونوں نمازیں فرض عین نہیں ہیں۔ وجہ یہ کہ نماز عید وہ سنت موقدہ ہے اور ایک قول کے مطابق واجب ہے، اور نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ لہذا چونکہ ضرورت نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ چھٹا اختلافی مسئلہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت مطلقہ اور طہارت کاملہ ہے، تو جس طریقے سے وضو آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، خواہ آپ وہاں پر نماز پڑھنے کی ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو، بالکل اسی طریقے سے تیمم بھی پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے طہارت کی نیت سے، خواہ آپ نے اس سے نماز پڑھنی ہے یا پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طہارت کی نیت سے تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک فرض نماز ادا کرنے کی نیت سے ہی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے، اور فرض نماز ادا کرنا وہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن پاکی حاصل کرنا یا طہارت کی نیت کرنا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس مقصد کے لیے تیمم کا کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 اختلافی مسئلے ہیں جن میں حنفیہ اور شوافع کا اختلاف ہے، اصول میں اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، مسئلہ میں آپ کو سارا سمجھا چکا ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ تیمم یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ طہارت سے مراد طہارت کاملہ یا طہارت مطلقہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ صریح ہے طہارت کاملہ یا طہارت مطلقہ کے حاصل ہونے کے بارے میں بھی، اس سے کس سے؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ تیمم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ طہارت ضروریہ ہے، ضروری میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اردو والا ضروری نہیں ہے بلکہ عربی والا ضروری ہے، یعنی بوقت ضرورت یہ جائز ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہ لیس بطہارہ، یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ساتیر حدث ہے، یہ تو صرف حدث کو وقتی طور پہ چھپا لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر مسائل کی تخریج کی جائے گی علی المذہبین، دونوں مذہبوں کے اوپر۔ پہلا مسئلہ من جوازہ قبل الوقتی، کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تفصیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نمبر 2، ایک تیمم سے 2 یا زیادہ فرض ادا کرنے، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک نہیں جائز۔ نمبر 3، تیمم کرنے والے کا وضو کرنے والوں کی امامت کرنا، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، تیمم کا جائز ہونا بغیر جان کے تلف ہونے کے خوف کے اور بغیر عضو کے تلف ہونے کے خوف کے وضو سے، کہ وضو کرتا ہے تو جان جا سکتی ہے، وضو کرتا ہے تو کوئی عضو ضائع ہو سکتا ہے، یہ خوف ہو یا نہ ہو تیمم کیا جا سکتا ہے، حنفیہ کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک نہیں۔ نمبر 5، نماز عید اور نماز جنازہ کا جائز ہونا تیمم سے، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے طہارت کی نیت سے جائز ہونا، مطلب یہ کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنا، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 5واں باب ہے صریح کنایہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم کنایہ کی تعریف اور حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والکنایۃ ہی ما استتر معناہ والمجاز قبل ان یصیر متعارفا بمنزلۃ الکنایۃ وحکم الکنایۃ ثبوت الحکم بها عند وجود النیۃ او بدلالۃ الحال اذ لا بد له من دلیل یزول به التردد ويترجح به بعض الوجوہ ولهذا المعنى سمي لفظ البینونۃ والتحریم کنایۃ فی باب الطلاق لمعنى التردد واستتار المراد لا انه يعمل عمل الطلاق۔ ترجمہ دیکھ لیں، کنایہ وہ ہے جس کا معنی چھپا ہوا ہو، اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے کنایہ کے مرتبہ پر ہوتا ہے، اور کنایہ کا حکم یہ ہے کہ حکم اس سے ثابت ہوتا ہے نیت کے پائے جانے کے وقت یا دلالت حال کے وقت، اس لیے کہ ضروری ہے کسی دلیل کا ہونا جس سے تردد زائل ہو جائے اور بعض صورتوں کو ترجیح حاصل ہو جائے، اور اسی معنی کی وجہ سے لفظ بینونت اور لفظ تحریم نام رکھا گیا ہے کنایہ باب طلاق میں، تردد کے معنی کی وجہ سے اور مراد کے چھپے ہونے کی وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ طلاق والا کام کرتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے 2 سبقوں کے اندر ہم نے صریح کی تعریف پڑھ لی ہے، صریح کا حکم پڑھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ مسائل جو اس کے اوپر متفرع ہوتے ہیں ہم وہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔
یہاں سے کنایہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ کنایہ کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں کنایہ وہ لفظ ہے جس کا معنی اور مراد پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، کہ لفظ کو محض سننے سے ہی اس کی مراد معلوم نہ ہو سکے، اس کی مراد معلوم کرنے کے لیے کسی قرینہ کی ضرورت ہو۔ اب یہ جو قرینہ ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نیت ہو یا پھر دلالت حال ہو۔ تو یہ کنایہ کی تعریف ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجاز جب تک لوگوں کے درمیان متعارف اور مشہور نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک وہ کنایہ ہی کی طرح ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کنایے میں مختلف معنی کا احتمال ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے مجاز میں بھی متعدد معنی کا احتمال باقی رہتا ہے، لیکن جب مجاز متعارف اور مشہور ہو جاتا ہے تو پھر وہ صریح کے مرتبہ پر ہو جاتا ہے۔ پہلی لائن کی تشریح میں کر چکا ہوں، اب ذرا عبارت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو آگے ہے ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ دیکھیں کنایہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہی مستتر معناہ، کنایہ وہ ہے جس کا معنی چھپا ہوا ہو اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے، قبل اس کے کہ وہ پھر جائے متعارف، یعنی مجاز متعارف اور مشہور ہونے سے پہلے وہ کنایے کے ہی منزلہ اور مرتبہ پر ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی کنایے کی تعریف۔ آگے ہے کنایے کا حکم۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں کنایے کے ذریعے حکم اس وقت ثابت ہوگا جب متکلم مختلف معانی میں سے ایک معنی کی نیت کرے یا پھر متکلم کی جو حالت ہے وہ اس ایک معنی کے حکم کے ثبوت پر دلالت کرتی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کنایے کے معنی میں تردد ہوتا ہے، اس تردد کو دور کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جس سے تردد دور ہو جائے، اور وہ دلیل یا تو متکلم کی نیت ہوگی یا پھر متکلم کی حالت ہوگی۔ ان دو دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کے ساتھ کنایہ میں جو تردد ہے وہ دور ہو جائے گا اور ایک معنی کو دوسرے معنی پر ترجیح حاصل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ مراد ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے جب طلاق کے باب کے اندر لفظ بینونت اور لفظ تحریم ان کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے معنی کے اندر تردد ہوتا ہے اور جو معنی مرادی ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی بائنن، کہ تو بائنہ ہے۔ اب بائن کا مطلب ہے جدا ہونے والی۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جدا ہونے والی ہے۔ اب جدا ہونے کے معنی کے اندر تردد ہے کیونکہ اس کے اندر مختلف معنی کا احتمال ہے کہ تو گناہ سے جدا ہونے والی ہے، یا تو اخلاق حسنہ سے جدا ہونے والی ہے، یا تو اطاعت خداوندی سے جدا ہونے والی ہے، یا پھر تو میرے نکاح سے جدا ہونے والی ہے۔ اب یہ تردد ہے۔ اب یہ تردد یا تو متکلم کی نیت سے دور ہوگا کہ متکلم اگر ان مختلف معنی میں سے کسی ایک معنی کی نیت کر لے تو پھر اسی کے اوپر حکم لگ جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ میرے نکاح سے جدا ہونے والی ہے تو پھر نکاح سے جدائیگی کا حکم لگ جائے گا، اور اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ تو اخلاق حسنہ سے جدا ہونے والی ہے تو پھر نکاح سے جدائیگی کا حکم نہیں لگے گا۔ تو یہ ہے متکلم کی نیت۔ یا پھر یہ ہے کہ متکلم کی حالت دلالت کرے۔ مثال کے طور پہ جھگڑا چل رہا تھا میاں بیوی کے درمیان، عورت وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، تو عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو مرد نے غصے سے آ کے کہہ دیا انتی بائنن۔ تو اب یہاں پہ متکلم کی جو حالت ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ متکلم نے انتی بائنن میں جو مختلف معانی تھے ان میں سے ایک معنی وہ منتخب کیا ہے، اور وہ معنی کون سا ہے کہ تو مجھ سے میرے نکاح سے جدا ہونے والی ہے۔ اسی طرح بینونت کے علاوہ اگر کوئی اور لفظ کنایہ استعمال کرتا ہے تو تب بھی یہی حکم ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی حرامن، اب تو مجھ پر حرام ہے۔ اب یہ لفظ کنائی ہے کیونکہ اس کے اندر مختلف معنی کا احتمال ہے کہ تو حرام ہے، تو کس بات کے اوپر حرام ہے؟ آیا تو مجھ پر حرام ہے یا پھر تو دیگر مردوں کے اوپر حرام ہے؟ تو لہذا طلاق کے وقوع کے لیے یا تو متکلم نیت کرے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یا اسی طریقے سے دلالت حال پائی جائے، مطلب یہ کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور متکلم کی حالت دلالت کر رہی ہو، تو پھر اس سے وقوع طلاق ہوگی۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر طلاق کے وقوع کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہ تو ہے مسئلے کی حد تک بات۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ لفظ حرام آج کل کے عرف کے اعتبار سے طلاق کے اندر صریح ہو چکا ہے، لہذا اگر حرام کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کر لیا ہے تو چاہے طلاق کی نیت ہو یا نیت نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب ذرا آپ عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ کنایہ کا حکم یہ ہے کہ حکم ثابت ہوتا ہے لفظ کنایہ سے نیت کے پائے جانے کے وقت یا دلالت حال کے وقت، یعنی حالت دلالت کرے، اس لیے کہ کوئی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس سے تردد زائل ہو جائے، اور اس کے جو مختلف معانی ہیں کنایے کے ان میں سے بعض صورتیں کوئی ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے۔ اسی معنی کی وجہ سے لفظ بینونت مطلب یہ ہے کہ عورت کو انتی بائنن کہنا ہے،
اور اسی طریقے سے لفظ تحریم مطلب عورت کو کہنا ہے انتی حرامن، اس کو کنایہ سمجھا گیا ہے طلاق کے معنی میں، کس وجہ سے؟ تردد کے معنی کی وجہ سے اور معنی مرادی کے مستتر ہونے کی وجہ سے۔ لا انہ یعمل عمل الطلاق، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ لفظ بینونت اور لفظ تحریم جب آپ نے کنایتاً طلاق مراد لی ہے تو پھر اس سے طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو انتی طالقن کہتا ہے، طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو پھر اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی لفظ بینونت یعنی بائن کا لفظ استعمال کرتا ہے یا اسی طریقے سے لفظ تحریم حرام کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو جب یہ طلاق سے کنایہ ہے تو پھر اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے، جس طریقے سے لفظ طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اب یہاں سے یہ جو عبارت ذکر کی ہے یہ اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے اب جواب سمجھ لیں پھر عبارت حل کرتے ہیں۔ دیکھیں جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو کنائے کے الفاظ ہیں بینونت میں اور تحریم میں طلاق جیسا عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے معنی کے تقاضا پر عمل ہو، کیونکہ ان کے معنی کا تقاضا یہ ہے کہ ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع نہ ہو بلکہ طلاق بائن واقع ہو، کیونکہ لفظ بینونت ہے اور اسی طریقے سے لفظ حرمت ہے۔ حقیقی معنی اگر دیکھیں تو حقیقی معنی جدا ہونا، حرام ہونا، اور جدا ہونا اور حرام ہونا یہ طلاق بائن کی صورت میں تو ہوتا ہے، طلاق رجعی کی صورت کے اندر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ طلاق رجعی میں خامند کو رجوع کا حق اور اختیار باقی رہتا ہے، لیکن طلاق بائن میں رجوع کا حق اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، نکاح سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب رجوع کرنا ہے تو نیا نکاح ہی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ان کے معنی کے تقاضا پر عمل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر طلاق بائن مراد لی ہے، طلاق رجعی مراد نہیں لی ہے، جس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ طلاق رجعی مراد لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ والی بات نہیں ہے کہ یہ جو لفظ ہے، کون سا لفظ؟ لفظ بینونت اور لفظ تحریم، یہ طلاق والا عمل کرتے ہیں۔ طلاق سے مراد یہاں پہ طلاق رجعی والا، یہ طلاق رجعی والا عمل نہیں کرتے بلکہ طلاق بائن والا عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے معنی کے تقاضا پر عمل ممکن ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 5واں باب ہے صریح کنایہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم کنایے پر تفریح پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَاتِ فِي حَقِّ عَدْمِ وِلَایَةِ الرَّجْعَةِ وَلِوُجُودِ مَعْنَى التَّرَدُّدِ فِي الْكِنَایَةِ لَا يُقَامُ بِهَا الْعُقُوبَاتُ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي بَابِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّفْظَ الصَّرِيحَ وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا فقال الآخر صدقت لا يجب الحد علیہ لاحتمال التصدیق له فی غیرہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی پر متفرع ہوتا ہے کنایات کا حکم رجوع کی ولایت کے نہ ہونے کے حق میں، اور تردد کے معنی ہونے کی وجہ سے کنایے میں نہیں عقوبت قائم کی جائے گی، یہاں تک کہ اگر اس نے اقرار کر لیا اپنی ذات پر زنا کے باب میں، چوری کے باب میں، تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی جب تک وہ صریح لفظ کو ذکر نہ کرے، اور اسی معنی کی وجہ سے حد قائم نہیں کی جائے گی گونگے پر اشارے کے ساتھ۔ اور اگر اس نے تہمت لگائی کسی شخص پر زنا کی، دوسرے نے کہہ دیا آپ نے سچ بولا ہے، تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ احتمال ہے کہ اس کی تصدیق کر رہا ہو اس کے علاوہ میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں کنایہ کیا ہوتا ہے، کنایہ کی تعریف کیا ہے، کنایہ کا حکم کیا ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے کنایہ کے اوپر ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ یہاں سے اسی طریقے سے کنایہ کے اوپر کچھ تفریحات یہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اب یہاں پر یہ سمجھے کہ آپ نے گزشتہ سبق میں یہ والی بات سمجھ لی ہے کہ الفاظ کنایہ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ والی بات بھی متفرع ہو جائے گی کہ باقی الفاظ کنایہ کے مقتضا پر عمل کرنے کی وجہ سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور اس طلاق بائن کے نتیجے میں خاوند کو بیوی سے رجوع کا حق یہ باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الفاظ کنائی سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور خاوند کو بیوی سے رجوع کا حق یہ باقی رہتا ہے۔ اور اسی کے اوپر متفرع ہوگا کنایات کا حکم رجوع کی ولایت کے عدم کے حق میں۔ مطلب یہ کہ جو خاوند ہے، جب خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بیوی کو طلاق دینے کے وقت خاوند کو رجوع کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ ولایت کا مطلب یہ کہ اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے الفاظ کنائی سے طلاق دی ہے تو سارے کا سارا مسئلہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ خاوند کو بیوی سے جو رجوع کرنے کا حق تھا، جو ولایت تھی، یہ والی ولایت باقی نہیں رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب آگے مسئلہ، یہاں سے آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کنایہ کے اوپر کچھ تفریعات بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک اصول اور ضابطہ سمجھ لیں
کہ جو حدود ہیں یہ شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسا جرم جس کی وجہ سے شریعت نے ایک سزا مقرر کی ہے جس کو حد کہا جاتا ہے، اس حد کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی قسم کا شک و شبہ اور تردد پایا جائے گا تو پھر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک شخص کسی ایسے جرم کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے حد جاری کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ وہ زنا کا اقرار کرتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ جن الفاظ سے اقرار کر رہا ہے وہ صریح لفظ ہونا چاہیے، وہ کنائی لفظ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کنائی لفظ سے اقرار کرے گا، اور کنائے کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر ایک قسم کا شبہ پایا جاتا ہے، ایک قسم کا تردد پایا جاتا ہے، تو لہذا لفظ کنائی سے اقرار کرنے کی صورت میں اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو حدود ہیں یہ شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے یہ کہا انی جامعۃ فلانۃ جماعً حراما، کہ میں نے فلاں عورت سے حرام جماع کیا ہے، تو اب ان الفاظ سے اگر وہ زنا کا اقرار کرتا ہے تو حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ کنایہ کے الفاظ ہیں، اس میں متعدد احتمالات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا ہو، اب حالت حیض میں جماع کرنا یہ حرام ہے، اور اسی طریقے سے اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس نے کسی سے وطی بالشبہ کی وجہ سے جماع کر لیا ہو۔ اب وطی بالشبہ وہ بھی اگرچہ حرام ہی ہے، لیکن اس وطی بالشبہ کی وجہ سے اور اسی طریقے سے حالت حیض میں جماع کی وجہ سے جو زنا کی حد ہے وہ جاری نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ کلام زنا کے معنی میں صریح نہیں ہے، کنائی ہے، لہذا اس کلام سے اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر کسی نے صاف اور واضح کہہ دیا انی زنیت فلانۃ، یا ویسے ہی کہتا ہے زنیت فلانۃ، میں نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ اسی طرح اگر اس نے کنائی لفظ سے چوری کا اقرار کر لیا ہے کہ میں نے غیر کا مال لیا ہے، تو پھر اس پر حد سارقہ یعنی چوری کی حد جاری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ غیر کا مال لیا ہے، اس میں کئی احتمالات موجود ہیں۔ اس میں ایک احتمال یہ بھی موجود ہے کہ اس کی اجازت سے لیا ہو، یا اس نے ہبہ کیا ہو، یا اس نے چوری کیا ہو، تو چونکہ اس کے اندر متعدد احتمالات موجود ہیں تو لہذا چوری کرنے کے اندر شبہ پیدا ہو گیا ہے، اور حد کے بارے میں آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ شبہات کی وجہ سے یہ ساقط ہو جاتی ہے، لہذا اس اقرار کی صورت میں اس پر حد سارقہ جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے اگر ایک گونگا شخص اقرار کر لیتا ہے زنا کا، اشارے کر کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، تو اس اقرار کرنے کی وجہ سے بھی اس پر حد زنا جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اشارے کے اندر شک و شبہ اور تردد یہ پایا جاتا ہے، مراد واضح نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے بوسو کنار کیا ہو، یا ممکن ہے کہ اس نے دخول نہ کیا ہو، اوپر سے اس نے کر لیا ہو، تو چونکہ اس صورت کے اندر حد زنا جاری نہیں کی جاتی ہے، تو لہذا اقرار کی صورت میں چونکہ اس نے اشارے کے ساتھ اقرار کیا، بول تو ہو سکتا نہیں ہے، لہذا اس میں ایک قسم کا شبہ پایا گیا ہے، لہذا گونگے کے اشارے کے ساتھ اقرار کرنے کی وجہ سے بھی اس پر حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے ایک اور مسئلے کی تفریح بھی حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی، اب دوسرے نے کہہ دیا صدقتا، تو صدقتا یعنی تصدیق کرنے کی وجہ سے اس صدقتا کہنے والے کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی۔ اب حد قذف آپ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے؟ حد قذف کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی کے اوپر کوئی بہتان لگا دیتا ہے، کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، تو جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص نے زنا کا الزام لگایا تھا، دوسرے شخص نے کہہ دیا صدقتا، اب صدقتا، اب اس کے اندر ابہام ہے، اس کے اندر شک ہے، اس کے اندر تردد ہے، ممکن ہے کہ وہ اس زنا کے الزام کے اندر اس کی تصدیق کر رہا ہو کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ واقعی اس نے زنا کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ اس سے پہلے آپ سچ بولتے تھے اور اب آپ نے سچ نہیں بولا ہے، تو لہذا اس کے اندر شک و شبہ پیدا ہو چکا ہے، لہذا صدقتا کہنے والے کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی۔ وجہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہاں پہ شک و شبہ اور تردد پایا گیا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں کنایہ کے اوپر متفرع ہو رہے ہیں کہ جہاں پر شک و شبہ پایا جائے گا تو وہاں پر کنایہ کا حکم جاری نہیں کیا جائے گا، البتہ جب شک و شبہ دور ہو جائے گا، وہ دو ہی طریقوں سے دور ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ متکلم کی نیت ہو، دوسری یہ کہ دلالت حال ہو، پھر جب شک و شبہ دور ہو جائے گا تو پھر کنایہ کے مقتضا کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ تردد کے معنی پائے جانے کی وجہ سے کنایہ میں عقوبات قائم نہیں کی جائیں گی، مطلب سزا نہیں دی جائے گی، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے اپنے بارے میں اقرار کر لیا زنا کے باب میں یا چوری کے باب میں، دونوں مسئلے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ لا یقام علیہ الحد، تو حد اس کے اوپر قائم نہیں کی جائے گی، ما لم یذکر لفظ صریحہ، جب تک وہ صریح لفظ ذکر نہ کرے، اور اسی معنی کی وجہ سے حد جاری نہیں کی جائے گی اخرس پر، گونگے پر، جس نے اشارے کے ساتھ زنا وغیرہ کا اقرار کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے دوسرے پر زنا کا
تہمت لگائی، فقال الاخر، دوسرے نے کہہ دیا صدقتا، آپ نے سچ بولا ہے، تو اس دوسرے پر حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ جو دوسرا شخص ہے یہ پہلے شخص کی تصدیق کر رہا ہو، زنا کے اندر نہیں بلکہ کسی اور بات کے اندر تصدیق کر رہا ہو، تو اس احتمال کی وجہ سے اس دوسرے شخص کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک صریح اور کنایہ کا باب ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی فصل ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے باب کے اندر پڑھیں گے۔